السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ آج دو تین انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر والا کاکڑ نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے ود افغان کانٹیکسٹ کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ جب عبوری حکومت بنے گی تو کچھ اسٹیبلٹی آئے گی، امن آئے گا، ٹی ٹی پی کی چیزیں رکیں گی اور جو ٹی ٹی پی پاکستان کے لوگ ادھر ہیں وہ بھی ہمارے حوالے کچھ کیے جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ انہوں نے کہا 60% جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوا اور جو خود کش حملے تھے اس میں 500% اضافہ ہوا۔ پھر دو تین باتیں انہوں نے کہا ہمارے فارمل اور انفارمل ذرائع سے ہماری بات چیت بھی چلتی رہی، افغان گورنمنٹ سے ڈیفنس منسٹر بھی گئے، دوسرے عسکری لوگ بھی گئے اور ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی، مگر ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہم ریویو کریں گے سچویشن کو، پاکستان نظر ثانی کرے گا اپنی سچویشن پہ، اور یہ باور کرنا چاہیے دونوں کو، ان کو بھی افغانز کو، کہ یہ دو انڈیپینڈنٹ گورنمنٹس ہیں، اور ان ادر ورڈس کہ دیر از نو فری لنچ۔ اور پہلے ہم بہت سے ان کو مراعات اور فائدے ہوتے تھے جو بڑے معمولی اور وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے تھے، اب وہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کافی، جب اسی پرائے میں دیکھتے ہیں تو سیکیورٹی ایشو بڑا ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بھی ایک دم 14 ہمارے جوان شہید ہوئے، پھر ایک دوسرے واقعے میں آخری 48 گھنٹے میں ایک کرنل، 4 جوان وہ بھی شہید ہوئے، اور ایک بہت سپائک آیا ہوا ہے۔ پھر آج شہداء کے جو وارثان ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، بڑی لمبی اور بڑی ایموشنل پریس کانفرنس دی، جس میں مختلف شہداء کے کوئی والد، بھائی اور اس طرح فیملی ممبرز آئے، اور انہوں نے مطالبہ کیا عدالت سے کہ جو ملٹری کورٹس آپ ریوائیو ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی آفیشل سیکرٹ ایکٹ یہ بھی نافذ ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک غلط میسج دے رہے ہیں، اور یہ پیغام بھی دیا کہ شاید وہ سپریم کورٹ میں اس معاملے میں ایک پٹیشن بھی موو ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اگر یہ چیز ہوتی ہے تو کیا ہم ایک اسٹیبلشمنٹ اور اعلیٰ عدلیہ میں ایک تناؤ تو نہیں پیدا ہوگا اس بات سے؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں، انکریز ٹیررزم ایکٹیویٹی، اور پھر اسی کانٹیکسٹ میں جب May 9 دیکھتے ہیں، اور کل کی جو خبر تھی اس میں یہ بھی تھا کہ 850 کے قریب اور لوگ جیو فینسنگ کے ذریعے ایڈ ہوئے ہیں، شناخت ہوئے ہیں اس May 9 کے واقعات میں، اور اس میں کچھ پولیس افسران کا بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی بہت اعلیٰ عہدے کے بھی 1-2 افسران ہیں۔ وہ ڈریگ نیٹ تو کھلتا جا رہا ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ وہ دائرہ وسیع ہو رہا ہے اسی طرح پی ٹی آئی پہ اور بھی سختی ہو رہی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک اور سپریم کورٹ میں فائل کی ہے اپنی اپلیکیشن۔ ایک تو پہلے ان کی تھی جہاں انہوں نے پوسٹ ارسٹ بیل مانگی ہوئی تھی، اب انڈائٹمنٹ اس کو بھی چیلنج کیا ہے۔ اس پہ بھی دیکھتے ہیں، پہلے ہم سن رہے تھے کہ شاید اسی ہفتے میں پوسٹ ارسٹ بیل کا ہو جائے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں ڈائری نمبر تو لگ گیا تھا۔ یہ تو چل رہی ہیں جو سیکیورٹی ریلیٹڈ اور جن کا پالیٹکس میں تعلق ہے۔ دوسری طرف ہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی بہت سپیڈ سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے ایم کیو ایم آئی اور ایم کیو ایم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی ہو گئی۔ پھر ہم بات سن رہے ہیں پی ایم ایل کے حلقوں سے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جی ڈی اے سے بھی بات کریں گے۔ باپ پارٹی کی پہلے ہی آپ خبریں سن رہے ہیں کہ جی باپ والے جن کا کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی ادھر جا رہے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب کی بھی آج میٹنگز ہوئی ہیں، اور ساؤتھ پنجاب میں پی ایم ایل این بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ وہاں بھی ہم ان روڈز بنائیں گے۔ پی ایم ایل کے ساتھ اگر ایم کیو ایم، باپ، جی ڈی اے، اور اب ہم پی ایم ایل کیو کی بات بھی سن رہے ہیں، اور سنا ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کوئی لسٹ بنائی ہے اس پہ طارق بشیر چیمہ صاحب، ون آف دا موسٹ پرومیننٹ نیمز، ان کی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے۔ ان چاروں جماعتوں میں 2-3 چیزیں بڑی، ایک چیز تو سب سے بڑی ہے وہ کامن یہ ہے کہ یہ جدھر بھی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بھیجا گیا ہے۔ تو کیا اب بالکل گیم کلیئر ہو گئی ہے کہ پی ایم ایل این ہی ہوگی، وہی سامنے آئے گی، وہی سب کچھ کرے گی؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے، اور یہ تو ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بلہ تو ہوگا انتخابی بیلٹ کے اوپر، لیکن کیا بلے کا کپتان ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ حالات کچھ اور طرف جا رہے ہیں۔ کافی زیادہ پولیٹیکل اینگلز ہم بات کریں گے۔ مجھے جوائن کیا ہوا ڈاکٹر مصدق ملک ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینیٹر پی ایم ایل این۔ تھینک یو ویری مچ مصدق۔ ہمیں ہمایوں مومن صاحب وہ بھی گین سینیٹر پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ۔ ابھی ہمیں کم از کم کائرہ صاحب بھی جوائن کریں گے۔ مصدق آپ سے شروع کرتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ جو الائنس بن رہے ہیں یہ کیا ڈیلیور ہو رہے ہیں آپ کو؟ بیکاز ماضی میں ہم نے ان الائنسز کو بنتے ہوئے ڈیلیوری پہ ہی دیکھا ہے،
ایم کیو ایم ہو گیا, جی ڈی اے ہو گیا, باپ پارٹی ہو گئی, پی ایم ایل کیو ہو گئی, یہ اشاروں کنایوں میں چلتے ہیں. تو اب آپ کے ہوا بن گئی ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں, ہوا تو بن گئی ہے, لیکن ہوا میرے خیال میں جو بھی آخری جلسہ ہوا ہے اس جلسے سے بنی ہے. مطلب ہے کہ ایک جلسے میں کوئی 2 سے 3 لاکھ لوگوں کا آ جانا, یا جو بھی آپ گننا چاہیں 1 لاکھ لوگوں کا آ جانا, کیونکہ اس تک پڑھنا نہیں چاہتا جی. تو اس سے ایک امیج کریٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ تو سڑک پہ جائیں گے تو لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے, آپ سڑک پہ نکل نہیں سکتے, آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے. وہ تو بات سامنے نہیں آئی ہے. اور جو لوگوں کا خیال تھا کہ پی ایم ایل این کا سارا ووٹ بینک اڑ گیا ہے, وہ تو بات غلط ثابت ہوئی. تو اتنے بڑے جلسے کے بعد آبویسلی یہ جو نیریٹو تھا اس کی شکست کے بعد ایک نئی اپرچونٹی کھلی ہے. اور میاں نواز شریف کے آنے کے بعد ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو 4 سال کی کارکردگی تھی وہ فور فرنٹ پہ دوبارہ آ گئی ہے. اور وہ دوبارہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 700-800 کلومیٹر جو موٹر وے بن گئی اور 13,000 میگا واٹ یا 12,000 میگا واٹ بجلی آ گئی, یا 1.2 ساری پارٹیز آپ کے جلسے سے امپریس ہو کے آ گئی ہیں. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے ہوا کی بات کی, میں تو بھی ہوا کی بات کر رہا ہوں. دوسری پارٹی ہے دیکھیں جن سے ہماری ابھی تک فارملی بات چیت ہوئی ہے, جن سے, وہ تو ایم کیو ایم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کراچی کے لوگ ہیں ان میں جو ہماری ٹارگٹ کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے, جو لوور مڈل کلاس لوگ ہیں, یعنی ریڑھی لگانے والے سے لے کے دکاندار تک یا چھوٹا کاروباری جو حلقہ ہے, وہ کراچی کی سب سے بڑی آبادی ہے. لیکن ہماری وہاں پہ پریزنس نہیں ہے, ہماری آرگنائزیشنل اسٹرینتھ وہاں پہ نہیں ہے. اور پچھلے کچھ الیکشنز کے اندر ہم 1-2 سیٹوں سے زیادہ نہیں آگے پہنچ جاتے. یونین کاؤنسل لیول کے اوپر ہماری پریزنس ذرا زیادہ بہتر بعض مرتبہ نظر آتی ہے, مگر جب ہم نیشنل سطح پہ پروونشل اس پہ آتے ہیں تو ہماری پریزنس وہاں پہ مضبوط نظر نہیں آتی. اس کی وجہ سے سندھ کے نئے صدر بھی اپوائنٹ کیے گئے ہیں, اور اس وجہ سے ان تمام جگہوں پہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نیچرل کانسٹیچوئنسی ہے وہاں پہ ہم سوچ رہے ہیں. یہ آپ کی باتیں ٹھیک ہے, پولیٹیکلی ٹھیک ہے, لیکن مجھے بتائیں ماضی میں ہم نے ایم کیو ایم کو, باپ کو, جی ڈی اے کو, ہم نے کبھی ان کو اشارے کے بغیر کہیں جاتے نہیں دیکھا. جاتے بھی ہیں اشارے سے, ہٹتے بھی اشارے سے ہیں. اشارہ ہوا عمران خان کے ساتھ چلے گئے, اشارہ ہوا ہٹ گئے. اور پی ایم ایل کیو کے لیڈران تو خود اپنے منہ سے کہتے تھے, پرویز الہی صاحب کہتے تھے 10 سال مشرف کو. پرویز الہی صاحب والی تو اب نہیں, میں ویسے ماضی کر رہے ہیں نا. پھر چودھری شجاعت وغیرہ جب بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے یار جو پنڈی کے کام تو وہ کریں گے, سیدھی سی بات ہے, اور ہم اس طرح چلتے ہیں. ان سب کا اکٹھے ایک دم اتنا پازیٹیو آپ کے ساتھ, یہ تو ان نیچرل نہیں ہے. دیکھیں میں تو آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارا تو اتحاد مختلف معاملات پہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے بھی رہا ہے. ان کو تو آپ نہیں کہتے کہ وہ پنڈی کو دیکھ کے یا اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ کے چل رہے ہیں. ہماری جو بلوچستان کے اندر جو الحاق رہا ہے وہ نیشنلسٹ پارٹیز کے ساتھ رہا ہے, بلکہ ہم نے تو ایک مرتبہ انہیں موقع دیا. پھر جب ہماری باری آئی, جو اگرچہ ہماری میجورٹی تھی, ہم چاہتے تو پہلے لے سکتے تھے وزیر اعلیٰ کی پوزیشن, لیکن وہ بھی دوسری جماعتوں کو دی. اس کے بعد جب وہ ختم ہو گیا وقت تو پھر بھی ان کو کنٹینیو رکھا کچھ دیر تک. تو یہ تمام چیزیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ جب ہم سیاسی الائنسز کرتے ہیں تو اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو آپ بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو پرو اسٹیبلشمنٹ, ایسے لوگ بھی ہیں جو ہوا کو دیکھ کر ساتھ چلتے ہیں, جو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرف اشارہ ہے, دیکھ لیتے ہیں کس طرف ٹرینڈ ہے, دیکھ لیتے ہیں کون میجورٹی میں آ رہا ہے, اور پھر وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو طاقت میں رکھنے کے لیے ان کے ساتھ الائنس کر لیتے ہیں. لیکن ہمارا اگر آپ بورڈ دیکھیں الائنسز کا تو اس میں ہر قسم کی جماعتیں آپ کو نظر آئیں گی. اور یہ پارلیمانی جمہوری نظام کی ایک طرح سے ضرورت ہے, ایک طرح سے پرابلم بھی ہے کہ آپ نے ہر جگہ سے, پارلیمنٹ نے کیونکہ پرائم منسٹر چننا ہوتا ہے اور آپ کو کچھ نمبر پورے کرنے ہوتے ہیں, تو ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کی میجورٹی نہیں ہوتی آپ وہاں پہ الائنسز کرتے ہیں. اس میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے الائنس کریں گے, پھر آپ کے خلاف بھی الائنس کر لیں گے جب ان کو نظر آئے گا کہ آپ پرائم منسٹر شاید نہ بن پائیں.
تو یہ پھر جوڑ توڑ کا سلسلہ جو ہے اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں چلتا رہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جوڑ توڑ کروانے میں غیبی امداد بڑی میٹر نہیں. غیبی امداد دیکھیں نا, یہ تو آپ کا نقطۂ نظر ہے, میں تو اس کو کنٹیسٹ کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ زیادہ کل تک تو آپ کا بھی نقطہ نظر تھا, 2013 میں بھی آپ کا نقطہ نظر یہ تھا, 2008 میں بھی آپ لوگوں کا یہ نقطہ نظر تھا. میرا تو نہیں ہے, آپ کا تھا. اگر آپ کا نقطہ نظر بدل گیا تو مجھے نہیں پتا. نہیں, ہمارا نہیں بدلا نقطہ نظر. جو دھیمے لہجے میں آپ کو جو ہنس کے یہ بات آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جو تاریخ ہے وہ چیکرڈ ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں کہ نہیں, یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر الیکشنز جو ہیں ان کے اندر یہ جوڑ توڑ نہیں ہوتی. یہ تو بڑی سمپل مائنڈڈ. چلو آپ پی ٹی آئی کو بھی لے لیتے ہیں, وہ بیچارے سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سب کچھ آپ کے لیے ہو رہا ہے, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایک بات میں اور بھی کہوں گا. دیکھیں, ایک جو فضا یہ پیدا ہوئی ہے یہ پی ٹی آئی کے کھوکھلا ہونے سے بھی ہوئی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض آپ جس طرح کہہ رہے ہیں, ابھی ہم جو پروگرام سے کھوکھلی ہوئی ہے کہ کر دی گئی ہے. دیکھیں چلیں اس کو تفریق کر لیتے ہیں نا. کچھ لوگوں کا آپ ابھی راستے میں بھی جب ہم آ رہے تھے تو بات کر رہے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں انہوں نے کچھ جرم کیے تو انہیں پکڑا گیا. چلیں مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ جرم کی جو سزا بنتی تھی اس سے زیادہ اگر ان کو سزا دی جا رہی ہے, زیادہ دیر تک رکھا گیا, اگر مان لیں گے بات. لیکن وہ لوگ جو ابھی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی تو وہ جوک در جوک جو 30-50 لوگ جو مختلف پارٹیوں میں بالخصوص جو آئی پی پی میں جا کر ملے ہیں, ان میں سے تو کسی کو اریسٹ بھی نہیں کیا گیا بھائی. ان میں سے تو کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں گیا. ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے چھوڑ چھاڑ کے چھوڑی پارٹی اور بھاگے, اور وہ ایک دوسرے کو دھکے مارتے بھاگے وہاں پہ پہنچنے کے لیے کہ ہم ذرا جا کے ایک نئی پارٹی کو جوائن کر لیں. چلو سینیٹر ہمایوں مومن صاحب بھی ہیں. آپ نے مومن صاحب بات سنی, وہ کیا کہہ رہے ہیں مصدق صاحب, وہ کہہ رہے ہیں چلیں کچھ کو تو رگڑا لگا, سب کچھ ہوا, وہاں تو دھکم پیل تھی, لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اپنی مرضی سے اور جوڑ رہے تھے جا کے دوسری طرف. بالکل کھوکھلی پارٹی آپ کی ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں نے ان کی باتیں سنی, ان کا پوائنٹ آف ویو سنا. میں رسپیکٹ کرتا ہوں جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ پراپر طریقے سے پوائنٹ آف ویو اس لیے نہیں بتائیں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا, اور لوگوں کو پتہ ہے آج کل کے زمانے میں دو چیزیں چینج ہو گئی ہیں. ایک تو سوشل میڈیا نے ڈائنامکس چینج کر دیے, نمبر 2 لوگوں کو شعور بہت آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جب یہ لوگ بات کرتے ہیں نا کہ یہ ان کی مشہوری بہت زیادہ ہوگی اور یہ ہوا چل پڑی ہے, مجھے نہیں پتا یہ کیڑی ہوا کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ جو کامران خان نے ایک ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے ان ٹویٹ میں دو دیکھے تھے. ایک جب 45,000 لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا تو اس وقت جو پاپولیرٹی تو وہ انہی کے اپنے اس میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو جو پاپولیرٹی تھی تو اس میں 33% پی ایم ایل این تھی اور 64% پاکستان تحریک انصاف تھی. لیکن جب 1,74,000 لوگوں نے اس میں کر دیا, جس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا, وہ آخری جو تھا اس میں 81% پاکستان تحریک انصاف تھی, کھوکھلی پاکستان تحریک انصاف, لیکن 81% مقبولیت, اور ان کی 33% سے کم ہو کے 16% رہ گئی. باقی پارٹیاں تو irrelevant ہے because they were less than 1 or 2%. سو اگر ہم ان کو کر لیں تو یہ تو کسی لحظے تھے. لیکن یہ بات صحیح کرتے کہ ان لوگوں نے جو 800 کلومیٹر کا جو موٹر وے بنایا تھا نا, وہ بالکل صحیح کہا تھا, لیکن اس میں ایک پرابلم یہ آیا تھا کہ اس میں 20% آف دا موٹر وے جو ایکچوئل ڈیزائن ہوا تھا اس سے زیادہ, almost 100 kilometers to 150 kilometers وار ایکسٹرا جو ایکچوئل ڈیزائن ہوا تھا اس سے زیادہ ہوا تھا. بالکل غلط ہوا تھا. پاور کے انہوں نے اس میں میں بعد میں آتا ہوں کیونکہ وہ تو مجھے یاد ہے, اس میں آپ کی بھی ہسٹری بڑی چیکرڈ ہے. جس بس کو آپ جنگلہ بس کہتے تھے, اس کے بعد آپ نے جنگلہ بس بنائی, اور جو 3 بسز انہوں نے بنائی اس کے مقابل پیسے خرچ کر کے ایک شہر میں بنائی, وہ بھی نہیں چل رہی تھی, تو وہ چھوڑ دیں, وہ بھی بات علیحدہ ہے. اس پہ پروجیکٹس میں بعد میں آئیں گے. میں پہلے آپ کی ایک لیٹسٹ چیز سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک بیان دیا آپ کے وکیل بیرسٹر گور خان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی سویلین بالادستی بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے ساتھ اترے گی. ساتھ ہی ڈینائل آ گئے. آپ کے جو روف حسن صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اس کے ساتھ بالکل ہم نے دوری ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم تو نارمل آئے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی بھی بنائی جس کے آپ ممبر ہیں. اچھا, ایک زمانہ تھا کہ آپ لوگ کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے,
کہ جی ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی, یہ چور ہیں اور چکے ہیں, یہ ہے وہ ہے. اب ایک بیانیہ آپ کا ایک بندہ کہتا ہے تو پارٹی دو ڈبل سپیڈ سے آگے کہتی نہیں 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 یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے. پھر آپ پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی بھی بنا رہے ہیں. اٹ شوز کہ ایک ری تھنک آپ کی طرف آیا ہوا ہے. آپ نے تو بنا دی پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی, آپ سے کوئی بات کرے گا؟ یہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی جا کے بات کیا کرے گی؟ واٹ از یور مینڈیٹ؟ آپ کے پاس آفر کرنے کے لیے کیا ہے؟ لیٹس سے اگر آپ پی ایم ایل این سے بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں, تو یہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی کے پاس سودا کون سا بیچنے والا؟ ٹھیک ہے, آپ نے دو باتیں کی. ایک پہلے آپ نے کمنٹ کیا تھا جنگلہ بس میں, اس پہ ایک آدھے منٹ کا 30 سیکنڈ کی بات کروں گا. جو کے پی میں جو بنا ہے, پشاور میں جو بنا ہے, اس نے آلریڈی 3 انٹرنیشنل ایوارڈز آؤٹ آف 71 کنٹریز لیے ہیں, اور اس میں سے جو مین ایوارڈ تھا وہ یہ تھا سیلف. ہمایوں صاحب نہ جائیں ادھر, مان لیں نہ جائیں, میرا سبجیکٹ اس میں علیحدہ آپ کے ساتھ شو کر لوں گا. نہ جائیں ادھر, نہ جائیں, میری مخلصانہ برادرانہ مشورہ ہے. جنگلہ بناتے ہی نہیں نا, وہ تو اتنی بری چیز تھی. آپ اس کو ویریفائی کر لیں, آپ اس کو ویریفائی کر لیں ایز اپوز ٹو دی اورنج لائن جس کا ہم نے 2035 تک قرضہ دیتے رہنا ہے. لیکن سر اورنج لائن از اے ڈفرنٹ پروجیکٹ. میں ابھی بسز کی بات کر رہا ہوں, میں ٹرین کی بات نہیں کر رہا. ابھی ہم بسز کی بات کر رہے ہیں, ہم میٹروز کی بات کر رہے ہیں, میں پروجیکٹس کی بات کرتا ہوں. لیکن ابھی آ جاتے ہیں بات آپ کی. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ میں جب کھڑا ہوتا ہوں اور میں ایک اپنا تجزیہ کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار ان لوگوں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, اور میں اپنا ایک بیانیہ دیتا ہوں کہ یار یہ اس لحاظ سے, وہ میرا ایک تجزیہ ہو سکتا ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی کا نیریٹو نہیں ہو سکتا. وہ پارٹی آپ کی پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی کا کیا مینڈیٹ ہے, کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہمارے جو پولیٹیکل جو ابھی نئی آج ہی اس کی جو نوٹیفیکیشن ہوئی ہے, اس کا مینڈیٹ بیسیکلی سمپل ہے. وہ مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے, ہم نے اس چیز کو فروغ دینے کے لیے جتنے بھی پولیٹیکل جو فورسز ہیں, اور خالی پولیٹیکل فورسز نہیں, اگر کوئی ایسی جو لیٹس سے جیسے آپ یہ میڈیا والے ہیں ان کے ساتھ یا اور ہیں کہ جن کے ساتھ ہم مل کے ہم یہ کوشش کریں کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ ذرا زیادہ شفاف ہو جائے. یعنی کہ انگیجمنٹ کمیٹی نے یہ نہیں ملنا پی ایم ایل این سے یا پیپلز پارٹی سے یا دوسروں سے کہ اچھا یار چلے ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, مل کے کر سکتے ہیں, وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. نہیں, اٹس ناٹ فار دیٹ. اٹس بیسیکلی دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس کی بیسس پہ بیسڈ آن دا ایشو ہر ایک کے ساتھ ڈسکشن کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی کہ یہ کمیٹی مجھے تو پھر نان سٹارٹر ہی لگ رہی ہے. نہیں اس پہ واپس آتے ہیں, ہمیں قمرزمان کائرہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, بہت شکریہ. کائرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مالک صاحب سر یہ بتائیں, خبریں بڑی تگڑی آ رہی ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے, بات چیتیں شروع ہو گئی ہیں پی ایم ایل این کی. ایم کیو ایم کا تو پہلے ہی آپ نے دیکھ لیا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹس وغیرہ کی بات شروع ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری جی ڈی اے کے ساتھ بھی باتیں آگے ہیں, کوئٹہ میں جائیں گے میاں صاحب تو وہاں کچھ تہلکہ مچے گا, وہاں بھی بہت سے لوگ باپ پارٹی سے اور کچھ اور لوگ بھی جوائن کریں گے. تو 4 جماعتوں کی بڑی مزدار ہسٹری ہے, ایم کیو ایم, جی ڈی اے, پی ایم ایل کیو, باپ پارٹی, کہ یہ نہ اپنے کہنے سے آتی ہیں نہ اپنے کہنے سے جاتی ہیں. تو اگر یہ ساری ادھر جا رہی ہیں تو پھر کلیئر پکچر ہو نہیں گئی. میرا مطلب پھر آپ سندھ کے الیکشن لڑ لیں کافی ہے, آپ نیشنل الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہماری ایک بات یہ ہے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس سیاست کے اندر ریاستی اداروں کا رول نہیں ہونا چاہیے. یہی ہمارا شروع سے ایک سٹرگل ہے, یہی آج بھی ہے. اگر ہم لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی گلا شکوہ کر رہے ہیں یا اپنے آبزرویشن بیان کر رہے ہیں تو اس کے بھی کئی بات ہے. رہی بات اتحاد بننے کی, تو اتحاد تو سیاسی ہوتے ہیں, سیاسی عمل کا حصہ ہے. اگر یہ ناعمل کورس میں بنتے ہیں تو ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے, اور کوئی جماعت بھی اپنے اسٹرانگ ہولڈ میں اتحاد بنانے سے اوائڈ کرتی ہے, اور جہاں وہ سمجھتی ہے کہ وہاں اس کی کمزوری ہے وہاں وہ اتحاد فورس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ باقی فورسز کے ساتھ مل کے اپنا. آپ کے خیال میں یہ جو اتحاد بن رہی ہے نیچرل ہے؟ میرے پاس کوئی اس وقت واضح خبر ہے نہیں کہ میں اس کو اس طرح کرٹیسائز کر. ایکسپیرینس تو ہے کائرہ صاحب, آپ نے بڑا چیزیں دیکھی ہیں,
آپ بھی سینئر ترین پارلیمنٹیرینز میں سے ایک ہیں, یہ تو نہ کہیں کہ آپ نے دیکھا کچھ نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ لیکن یہ بات بھی بہرحال درست ہے کہ جو آپ نے آبزرو کیا کہ یہ جن چاروں فورسز کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ ہمیشہ کہیں جاتی نہیں ہے, بھیجی جاتی ہیں. اللہ کرے اس دفعہ ایسا نہ ہو, میری خواہش اور دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ ہم نے مسلم لیگ نے باقی جماعتوں نے مل کے کوشش کی ہے اور اب لوگوں کا اعتبار سیاست کے اوپر بہت کمزور ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ سیاسی عمل کے اوپر لوگوں کا اعتبار کھڑا کر سکے. اور جو جہاں تک تعلق میرے پی ٹی آئی کے بھائیوں کا ہے وہ تو ویسے ہی سب ویلیاں تھے مرزا یار پھر, تو پھر ان کو تو مبارک ہو کیونکہ سارا ملک ہی ان کا ہے, سارے ووٹ ہی انہی کے ہیں. باقی جماعتوں کو تو اب اپنی خیر منانی چاہیے, ایسی صورت ہمارے ساتھ تو پھر ہونی چاہیے. یار ایک چیز بشدہ کہ بتائیے, آج پریزیڈنٹ صاحب نے بھی خط لکھا ٹو دا پرائم منسٹر, جس میں انہوں نے ساتھ خط لگایا جو عمر ایوب صاحب نے ان کو خط ایک لکھا تھا. کنسرنس دیے تھے جی ہمارے بندے غائب ہو رہے ہیں, ہمارے بندوں کی وفاداریاں بدلی جا رہی ہیں, بلا 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 ایوری تھنگ. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کو چاہیے کہ یہ ان کے کنسرنز ایڈریس کریں پی ٹی آئی کے, اور لیول پلینگ فیلڈ صاحب آپ دیں. ویسے وہ پیپلز پارٹی سے فیصل کریم کنڈی نے بڑا مزدار بیان دیا تھا, انہوں نے کہا ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ ایون فیلڈ سمجھتے ہیں اس کو. یہ صدر صاحب کو جو لیٹسٹ خط ہے یہ کیا ہے, ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے ان کی کہ وہ اپنے کریڈینشیلز ریفربش کر رہے ہیں بٹوین پی ٹی آئی کہ واٹ, ہاؤ ڈو یو سی دس لیٹر؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب کو فوری طور پہ اس پہ اٹینشن دینی چاہیے, کیونکہ وہ پاکستان کے صدر تھوڑی, وہ تو ابھی بھی پی ٹی آئی کا ہی صدر ہے. پاکستان کے صدر ہونے کے حوالے سے کوئی صدر کے پاس ریاست کے صدر ہیں, کوئی معمولی بات تو نہیں, مگر ذمہ داریاں آئینی جو ہیں وہ تو چند چیدہ ہیں. زیادہ تر ذمہ داریاں تو یا پارلیمان کے پاس ہوتی ہیں یا ایگزیکٹو کے پاس, وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے پاس ہوتی ہیں. ان کی 2-4-5 ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک اس میں یہ ہے کہ جب کوئی جیت جائے الیکشن تو وہ اوتھ لے لیں, تو وہ اوتھ لینے سے تو بھاگ جاتے ہیں. کبھی نزلہ ہو جاتا ہے, کبھی وہ مصروف ہوتے ہیں, کبھی وہ اویلیبل نہیں ہوتے. دوسری آئین میں لکھا, آپ نے ابھی سپریم کورٹ کے یہ پچھلے دیکھا ہے جو لے دے ہو رہی تھی, فیصلہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ صدر کو کمال کرتے ہیں. فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ ان کے پاس جو پاور نہیں تھی ڈیزالو کرنے کی وہ انہوں نے استعمال کی, غلط آئین کی خلاف ورزی کی. پھر الیکشن ڈیٹ دینی تھی, نہیں دی, وہ بھی آئین کی خلاف ورزی کی. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جسٹس میاں خیل کا کامنٹ تھا اس پہلے فیصلے میں, جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ کانسیکوینسز ہونے چاہیے ان لوگوں کے لیے جو آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں. تو اپنے فیصلے میں فائز عیسیٰ صاحب نے ایون آرٹیکل 6 کا ذکر کیا ہے, مگر وہ محفوظ ہے, جب تک صدر ہے ان پہ نہیں ہو سکتا. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں نا, ایک تو اہم چیز یہ کہ انہوں نے بولا ہے کہ بھائی جان آپ کی ذمہ داری تھی آپ کی کہ آپ نے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے, کی آپ نے, آپ کی آئینی ذمہ داری. چلیں سرکار نہیں مانتی, جب یہ پنجاب والا قصہ ہوا تو آپ نے ہمیں کتنا رگڑا لگایا, آپ کے پروگرام میں آئے کئی مرتبہ آپ نے رگڑا لگایا کہ کیسے تمہارے پاس پیسے نہیں, کیسے تم یہ نہیں کر. تو ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو جواب دینا پڑا کہ ابھی تک بھائی وہاں پہ حلقہ بندیاں نہیں ہوئی, سینسس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کے بغیر الیکشن کیسے ہو سکتا ہے. اس پہ بھی آپ نے معافی نہیں دی تھی, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا کہ صدر کی آئینی ذمہ داری جو ہے وہ صرف پنجاب میں ہے, کے پی تو کسی اور ملک کا حصہ ہے, وہاں کے 90 دن کے اندر الیکشن کی کوئی ذمہ داری نہیں, وہاں پہ تاریخ دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ایک صدر جو سمجھے پنجاب میں الیکشن ہونے چاہیے, کے پی میں کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہونی چاہیے, ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلان کرے تاریخ کا, وہ نہیں کرتے. اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بلائیں, پھر نوٹس کریں, پھر کیا کریں, پھر کانسیکوینسز اپروپریٹ کریں, آئین کے تحت کیا کریں. بریک کا کہا جا رہا ہے. میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ تینوں کے لیے, کارا صاحب آپ کے لیے خاص طور پہ. الیکشن ہوتا ہے, نئی گورنمنٹ بنتی ہے, پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو ان کی گورنمنٹ ہوگی. آپ کا خیال ہے کہ آپ جیت رہے ہیں, آپ میجورٹی میں ہیں, اپنا بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں, زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم بنیں گے. جس کی بھی گورنمنٹ بنے گی, سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ صدر صاحب نے 2 باری آئین توڑا ہے. اگر آپ لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو, اور جب یہ صدر نہیں رہیں گے, کیا آپ ان کے خلاف مقدمہ چلائیں گے آئین توڑنے کا؟ اس پہ جواب لوں گا تینوں سے اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک ٹو دا شو. کوئکلی آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی آپ بتائیں, آپ پھر وائلیٹ کرنے پہ کارروائی کریں گے؟ میرے خیال ہے ہمیں اس پہ ریفلیکشن کرنی چاہیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہمیں, لیکن آئین کے مطابق اگر آئین کی کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا 2 دفعہ وائلیٹ کیا, اور انہوں نے کہا آرٹیکل 6 کا میں نے اسی وجہ سے کہا کہ دیکھیے آئین کی اگر وائلیشن ہوتی ہے یا اگر سپریم کورٹ سمجھتا ہے کہ آئین کی وائلیشن ہوئی ہے تو ایک تو سپریم کورٹ سو موٹو لے سکتا ہے, مگر جو ہماری گورنمنٹ آف دا ڈے موو کرے گا تو سپریم کورٹ ڈال رہے ہیں. نہیں سر, سو موٹو میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی گورنمنٹ آف دا ڈے کی. اور اگر آئین کو کوئی بریک کر رہا ہے, اس سے چھوٹی باتوں کے اوپر سو موٹو لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر تو سپریم کورٹ نوٹس کر سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسپانسبلٹی کے ساتھ کہ کیا واقعی سیاسی نقطۂ نظر سے یہ جو آئین کی وائلیشن ہے, یہ آئین کی وائلیشن ہے, اس پہ موو کرنا چاہیے ایک تدبر کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے ساتھ. اگر واقعی آئین کی جہاں جہاں وائلیشنز ہیں وہاں پہ اگر ہم موو نہیں کریں گے تو یہ آئین تو بالکل کاغذ کا ایک ٹکڑا بن جائے گا. کھارا صاحب, سی جے صاحب نے لکھا اپنے فیصلے میں, انہوں نے کہا کہ جی جو ڈیزولوشن نیشنل اسمبلی تھی, اٹ واز ڈکلیئرڈ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ ہیلڈ ٹو بی آف نو لیگل افیکٹ. اور انہوں نے کوٹ کیا میاں خیل کے, جسٹس میاں خیل جب ریٹائر ہو گئے میں, کہ انہوں نے کہا کہ ان کی اوپینین تھی کہ there should be consequences for such a blatant transgression of the constitution. اور پھر آگے اپنے کامنٹ میں لکھتے ہیں and that for such an unconstitutional act Article 6 of the Constitution may be invoked. یہ اب چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 2 انہوں نے گلیئرنگ وائلیشنز کی ہیں. اگر آپ گورنمنٹ ہوتے ہیں یا آپ پارٹ آف دا گورنمنٹ بھی ہوتے ہیں, کولیشن میں بھی ہوتے ہیں, آپ کے خیال میں کیا جسٹس پریزیڈنٹ الوی صاحب کا اس پر مواخذہ ہونا چاہیے؟ شوڈ ہی بی ٹرائڈ فار وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن, اسپیشلی جب آپ کا پولیٹیکل سٹانس بھی یہی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے قانون کو, آئین کو توڑا, اور اب تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ بھی ہے. دیکھیے مالک صاحب, گزارش ہے کہ جو صدر صاحب نے پچھلی اسمبلی جو تھی اس کو ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا تھا, اس کے اوپر تو اس اسمبلی کو بحال کرنے کے بعد 1.25 سال تک ہم حکومت میں رہے. اگر ہم نے کوئی عمل کرنا تھا تو اس وقت کرنا ہوتا, یا سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی ان کو قدغن لگا دیا. نہیں کہہ رہے صاحب, جب تک تو وہ صدر ہیں سر, جب تک تو وہ صدر ہیں, نہ میں آڈینس کے لیے واضح کر دوں, میں بتا دیتا ہوں, جہاں تک تعلق ان کے ایگزیکیوشن کا ہے وہ تو صدر کے عہدے تک ان کو استثناء ہے بالکل, لیکن اس کو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ایک چیز ہے, ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن پہ اگر سپریم کورٹ چاہتی تو کوئی اسٹرکچر دے دیتی اس کے اوپر اور یہ کھڑا ہو جاتی. میرا نہیں خیال کہ یہ اس پہ کوئی ایسی بات ہو سکے. دوسرا, روز عدالتوں کے اندر گورنمنٹ کے اوپر کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوتی ہیں, ہائی کورٹوں میں بھی, سپریم کورٹ میں بھی. سر میں آپ کو میاں خیل صاحب کا کہہ رہا صاحب, آپ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ, میاں خیل صاحب ایک جج تھے اس بینچ کے, اور اس بینچ کے باقی ججز نے ان سے ایگری نہیں کیا تھا. سو میجورٹی کی رائے جو ہے وہی کسی ریفریبل بات رہے. اب جو بینچ آیا اس نے تو اگری کیا نا, اس کو تو انہوں نے کوٹ کیا ہے. نہیں, اس نے بھی اگری نہیں کیا. اس نے بھی اگری کیا ہوتا تو آج صدر کے موجودہ اس فیصلے کو وہ آئین سے وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن نہ کہتے. تو بیسیکلی آپ اس کے حق میں نہیں ہیں. مجھے آدھا منٹ دیں. سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی عدالتیں روز کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز میں وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کے فیصلے دیتی ہیں, اس کے اوپر سزائیں نہیں دے دیتی. یہ صدر کا اور الیکشن کمیشن کا باقاعدہ آپس میں تنازع رہا. الیکشن کمیشن کی رائے اور ہمارے میں بھی بہت سارے لوگوں کی, ہماری خود اپنی رائے بھی یہ تھی کہ یہ صدر کا اختیار نہیں ہے, لیکن اب انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا کہ نہیں یہ صدر کا اختیار ہے. تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ صدر نے واضح طور پہ کوئی انحراف دیا ہے. اس کے اوپر ایک آئینی ادارے کا ہی سوال یہ تھا کہ نہیں یہ صدر کا اختیار نہیں, ہمارا اختیار ہے. اور سیاسی بھی تھی اور میڈیا کے اندر بھی ڈیوائڈ تھی, لیگل کمیونٹی کے اندر بھی ڈیوائڈ تھی. مومن صاحب آپ بتائیں, آپ کے تو اپنے چیئرمین بڑے ناراض تھے, انہوں نے جب کہا کہ اس کو ڈیٹ دینی چاہیے تھی پریزیڈنٹ صاحب کو, انہوں نے نہیں دی. پھر بعد میں جو ان کے ساتھ ٹرولنگ بھی ہوئی آپ کی پارٹی نے کی, تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ ابھی بھی وہ تو کہتے ہیں کہ میں آپ ہی کا صدر ہوں پی ٹی آئی کا اور وہی میرے چیئرمین ہیں, لیکن آپ کے چیئرمین ان کو نہیں مانتے. آپ کے خیال میں ڈڈ ہی ابینڈن یور پارٹی, اور اگر کانسٹیٹیوشن بھی وائلیٹ کی ہے اور پارٹی بھی ابینڈن کی ہے, آپ کے خیال میں کیا ان کا ہونا چاہیے اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی؟
اس طرح ہے کہ جی میں کائرہ صاحب نے جو بڑی پیاری بات کی ہے اور میں ریلی تھینک یو کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا تھوڑا سا مسئلہ آسان کر دیا, مجھے زیادہ ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا. سب سے پہلے پریزیڈنٹ صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ صرف پی ٹی آئی کے صدر ہیں. صدر وہ پورے پاکستان کے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان کے لیڈر آج بھی کپتان ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ کریکشن ہے. نمبر 2, دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی وائلیشن کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 6 کی ایکچوئل وائلیشنز تو مارچ میں ہو گئی. میں محمد صاحب ایک سیکنڈ یہی میں اگر انٹرجیکٹ کروں, جب یہ صدر کا پریولیج نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میرے لیڈر عمران خان ہے, ہی ریپرزینٹس دا اسٹیٹ, اور صدر کا ہوتا ہی ہے کہ نیوٹرل ہوگا. اگر کل کو ایک پہ اٹھ کے بندہ کہے کہ جی پرائم منسٹر کہے کہ جی صدر کے کہ میں نواز شریف میرے لیڈر ہیں, تو پھر وہ ریاست کا صدر نہیں ہوگا, پھر وہ پی ایم ایل این کا صدر ہی ہوگا اور اسی پارٹی کا ہوگا. یہ لگژری نہیں ہے, کچھ عہدوں کا احترام ہے, کچھ عہدوں کی رسپانسبلٹیز ہیں, یہ لگژری نہیں ہوتی آپ کے پاس, چاہے دل سے آپ کا صدر ہی ہو. یو کانٹ سے اٹ. Sir, I respect your point of view. What I'm trying to say is, as a Sadr, he has got certain mandates to follow اور وہ کر رہے ہیں. As an individual, he has got ایک لیڈر ہے ایز این انڈیویجول کی کیپیسٹی پہ, وہ انہوں نے ایز این انڈیویجول کی کیپیسٹی پہ کہا تھا اور سب کو پتا ہے وہ. میں تو آپ سے اصول کی بات پوچھ رہا ہوں. اصول یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ سن لیجئے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ایک صدر نے کانسٹیٹیوشن کو 2 دفعہ وائلیٹ کیا. سپریم کورٹ کا ایک جج کہتا ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, کانسیکوینسز ہونی چاہیے. پھر سٹنگ چیف جسٹس اس میں آرٹیکل 6 کا ریفرنس بھی دیتے ہیں. میں تو اصول کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. یہ صدر آپ کے نہیں ہے, ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کا صدر ہوتا, تب بھی آپ کا یہ رویہ ہوتا کہ جو صدر 2 دفعہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرے اس کو کوئی نہ پوچھے. تو پھر مشرف کے پیچھے کیوں پڑ گئے تھے آپ لوگ؟ اس طرح ہے نا سر, مالک صاحب اس طرح ہے کہ آپ مجھے 2 منٹ دے دیں تو میں آپ کا یہ جو سوال ہے اس کا جواب دے دوں. پہلے میں نے آپ کے پہلے کمنٹ کا جواب دیا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ کے صدر ہیں اور آپ کے, تو میں نے اس کا کمنٹ کیا تھا. اب آپ کی یہ دوسری بات پہ میں کمنٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے کہا کہ انہوں نے 2 دفعہ کہا تھا. اچھا, میں سپریم کورٹ سے یہ پوچھوں گا کہ اصل تو جو وائلیشن ہوئی تھی وہ 224(2) کی, اور وہ آج تک ہو رہی ہے, وہ تو مارچ میں ہو گئی تھی, تو اس کے اوپر تو کوئی کمنٹ نہیں ہوا. اچھا, نمبر 2, جیسے کائرہ صاحب نے کہا ہے کہ جب یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی تو پریزیڈنٹ صاحب نے لا منسٹری سے پوچھا تھا, انہوں نے جو الیکشن کمیشن ہے اس سے انوائٹ کیا تھا کہ آؤ بیٹھ کے کر لو. وہاں پہ تو آپ سب لوگ اس وقت سارے کہہ رہے تھے کہ یہ صدر صاحب کا تو اختیار ہی نہیں سارا تھا. وہاں پہ انہوں نے آفیشیلی ایک لیٹر لکھ کے جو لا منسٹری اس سے پوچھا تھا کہ کیا یہ میرا اختیار ہے یا نہیں ہے, ادھر لا منسٹری نے ان بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہے کہ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. تو اصل تو ان کو سر یہ سٹانس تو جنرل مشرف کا بھی تھا کہ مجھے تو لا منسٹری نے کہا تھا کہ ایمرجنسی لیگل ہے, اور شوکت عزیز صاحب کا بھی تھا. سن لیجئے, یہ سٹانس ہر کسی نے لا منسٹری پہ ڈالا تھا. شوکت عزیز نے بھی لا منسٹری پہ ڈالا تھا, جنرل مشرف نے بھی لا منسٹری پہ ڈالا تھا. بٹ دا بک اسٹاپس ود دا پریزیڈنٹ. الٹیمیٹ ڈیسیژن کس کی تھی؟ لا منسٹری کا کام کیا ہے مالک صاحب؟ لا منسٹری کا کام کیا ہے؟ انہی کا ہی تو یہ کام ہے. یہ مجھے تو, میں اگر کل کو میں پریزیڈنٹ بن جاتا ہوں, مجھے تو ککھ نہیں پتا لاز کے بارے میں. اچھا کائرہ صاحب کچھ, سر میں ابھی آتا ہوں, میں اس پہ آتے ہیں. کائرہ صاحب بھی کچھ کوئکلی ایڈ کرنا چاہتے ہیں. جی کائرہ صاحب. دیکھیے مالک صاحب, ایک چیز ہے وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن, ایک ہے ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن. آئین ایبروگیٹ ہوگا تو سزا ہے. وائلیشن کی صورت میں تو میں نے کیا, روز پٹیشن میں وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن کا ذکر ہوتا ہے, اور وہ قابل سزا نہیں ہوتی, وہ نیت کے اوپر ہوتی ہیں. وہاں فیصلہ ہونا ہے آپ نے آئین کو صرف تجاوز نہیں کیا, آپ نے آئین توڑا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ نے نقصان پہنچایا ہے اسٹیٹ کو. یہاں انٹینشن کی بات ہے جس کو سزا ملتی ہے. یہ میری رائے ہے اور میرا خیال ہے ہمیں ان ذیلی بحثوں میں پڑھنے کی بجائے اب الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے. اور صدر صاحب اپنا وہ بالکل ایک جماعت کے صدر ہیں, ایک جماعت کے ممبر ہیں, اور ہر صدر یا اسی طرح اسپیکر کا عہدہ ہوتا ہے, وہ بھی ایک نیوٹرل عہدہ گنا جاتا ہے, لیکن وہ ایک جماعت کا ٹکٹ ہولڈر ہوتا ہے. اچھا ہمایوں صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی ابھی بھی الوی صاحب کو اون کرتی ہے ایز دیئر اون؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ پاکستان تحریک انصاف ان کو ایز اے ممبر ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اون کرتی ہے. وہ اون کرتی ہیں. اچھا ایک آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں,
پی ٹی آئی بھی ہے, آپ بھی ہیں. کل بڑی انٹرسٹنگلی ایک بل پیش ہوا تھا, پاکستان فیوچر کاؤنسل بل, ثانیہ نشتر صاحبہ نے پیش کیا تھا, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. سارے ان کو پڑھ گئے, آپ کی پارٹی بھی صدیق صاحب پڑھ گئی, جناب پیپلز پارٹی بھی پڑھ گئی, جیسے پتہ نہیں کیا اس نے کیا, ہیڈ لائنز آئی لگی ہوئی سپرا کانسٹیٹیوشنل. بڑا سمپل ایک بل انہوں نے پیش کیا کہ ایک ایڈوائزری باڈی بنائیں جو گورنمنٹ کو صرف ایڈوائز کرے کہ لانگ ٹرم اکنامک پالیسیز یہ وہ اور اوور ویوز کرے, صرف ایڈوائزری, صرف سجیسٹو باڈی, کوئی اس میں چیز نہیں ہے. وہ ٹیبل بھی نہیں ہونے دیا. اور میں بل پڑھ رہا تھا, بل بڑا زبردست ہے. انہوں نے کہا آپ ساری دنیا 50 سالوں کی پالیسیز بنتی ہیں, آپ صرف ایک ایڈوائزری لے لیں, ٹاپ ایکسپرٹس لے لیں. کمپوزیشن میں پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا جی 11 انٹرنیشنلی ایمیننٹ ایکسپرٹس, پروفیشنلز اینڈ ریپرزینٹیٹیوز, ریلیونٹ سیکٹرز, اکانومی, فائنانس, اور صرف ایک تھنک ٹینک, ایک بڑا تھنک ٹینک بنائے جو آپ کی پالیسی کو سپورٹ کرے. سب نے شروع کر دیا, وہ جی سپرا باڈی بن گئی اور یہ ہو گیا. وی ڈونٹ ہیو تھنک ٹینکس. اگر یہ تھا صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی کی بندی نے دیا تھا, اس میں نقص کیا ہے؟ لائک واٹ از رانگ ود دس؟ یہ سپرا باڈی کیوں بن گئی؟ نہیں, یہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو 3 اعتراضات وہاں پہ اٹھ رہے تھے. پہلا تو فنڈامنٹلی یہ تھا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کام ہے پلاننگ کمیشن کا, یہی کام ہے پلاننگ کمیشن کا, اور پلاننگ کمیشن لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے. پلاننگ کمیشن کا کام بڑا چھوٹا سا کام جو ہے وہ ٹیکٹیکل ہوتا ہے کہ پی ایس ڈی پی کی ایلوکیشنز اس سال کی کیسے کرنی ہے, مگر پلاننگ کمیشن کا بڑا کام جو ہوتا ہے جیسے ویژن 2015 تھا, 2020 تھا, تو یہ کام جو ہے آلریڈی ایک سرکار کی ریاست کے ایک پورے انسٹیٹیوشن کا یہ کام ہے کرنا. میری ڈاکٹر ثانیہ سے بات ہوئی جی, انہوں نے کہا, میں نے ان سے ہی بات کی, میں کہا پلاننگ کمیشن بھی ہے, انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ 5 سال کی مدت کے بینوکلر سے دیکھتی ہے نا. نہیں, دیٹ از ناٹ, اور نہیں, اور اگر وہ اگلی باری گورنمنٹ میں آگے پھر تو شاید کنٹینیو کر لے, لیکن ہم نے دیکھا ہے جو آپ کی پالیسیز تھیں, ہاں آپ نے پالیسیز کی تو پیپلز پارٹی نے نہیں اس کو کنٹینیو کیا, جو آپ لوگوں نے کیا پیپلز پارٹی کی آپ نے کنٹینیو نہیں کی. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ایک تھنک ٹینک میں نے پرپوز کیا. تھنک ٹینک میں برائی کیا؟ میں آپ کی میں آتا ہوں, میں اسی طرف میں سسٹمیٹکلی آپ کو لے کے چلا تھا. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جب احسن اقبال صاحب نے پہلا ویژن دیا, دوسرا ویژن دیا یا اب تیسرا ویژن دیا تھا, یہ تینوں ہماری پولیٹیکل ٹائم سے ان کا کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا. دیز ور آل لانگ ٹرم پلانس, 10 to 15 ایئر پلانس تھے جو ہر دفعہ دیے. وہ پلاننگ کمیشن دیتا ہے, ان کے وزیر بھی دیتے ہیں. اس کے اندر نیوٹرل آپ نے دیکھا ہے ہوتے ہی ایکسپرٹس ہیں. ان کے جو ممبرز ہیں وہ تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا, ایکسپرٹس ہوتے ہیں. وہ کانفرنسز بھی کرواتے ہیں, وہ پیپرز بھی پبلش کرتے ہیں, وہ باہر سے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں. تو یہ تمام کام جو ہے پلاننگ کمیشن کر رہا ہے. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں تھنک ٹینک, اس کے اندر جو آپ بل میں نے پڑھا تھا, آپ نے بھی پڑھا ہے, اس کے اندر زبان ہے جو بتاتی ہے کہ دس از دی ایپیکس باڈی آف آل تھنک ٹینکس اینڈ آل این جی اوز. ناٹ رائٹ, کہ سرکار ایک بل کے ذریعے انڈیپینڈنس جو این جی اوز کی ہے یا تھنک ٹینکس کی ہے تو آپ وہ چینج کروا دیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے ٹیبل ہی نہیں ہونے دیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا ایک فنکشنل بتایا. دوسرا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تھنک ٹینک بنانے کے لیے آپ کو اسمبلی میں بل تو نہیں پیش کرنا پڑتا نا. آپ تھنک ٹینک بنانا چاہتے ہیں, آپ تھنک ٹینک ضرور بنائیں. تھنک ٹینک کی آپ فائنینسنگ بھی لینا چاہتے ہیں, آپ تھنک ٹینک کی فائنینسنگ کے لیے بھی اپلائی کریں. مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ کی ایک اپنی ایڈوائزری باڈی ایک بن جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسے کریں, پھر انرجی کی بھی ایک بنا دیتے ہیں, اور پھر ایسے کرتے ہیں کہ ایک پیرلل گورنمنٹ بنا لیتے ہیں. اس میں کیا حرج ہے؟ اب آپ کی چلیں, آپ نے اگر یہ بات دوسری میں آپ ایک مجھے اگر ایک منٹ, تیسری جو وہاں پہ تکرار ہو رہی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ریلیونٹ ہے کسی حد تک, یہ 2 زیادہ اہم پوائنٹ ہیں. یہاں پہ بہت سے این جی اوز ہیں جو انڈیپینڈنٹلی اپنا پرسپیکٹو بھی دیتے ہیں, اور کیونکہ ان کے اوپر کوئی جکڑ نہیں ہوتی کسی سپرا این جی او کی کہ جس کو وہ سارے ایک ایپیکس باڈی ان کی بنائی گئی ہو, ان کی انڈیپینڈنس کمپلیٹلی کمپرومائز ہو جاتی اور پھر سرکار فیصلہ کرتی, کیونکہ یہ سرکار کی ایڈوائزری باڈی ہے. میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ سرکار ایڈ آن تھا کہ اگر بل کے ذریعے, اب آپ کا فائنانس منسٹری سارا کچھ چلاتا ہے پاکستان کا, ان کے پاس انرجی ایکسپرٹ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی سیکٹورل ایکسپرٹ نہیں ہے. میں اس وقت میں نام نہیں لوں گا, آئی نو دا جینٹلمین جنہوں نے ایگریکلچر پالیسی بنائی تھی, وہ مجھے خود ہنس کے بتا رہے تھے کہ ان کا ایگریکلچر کا کوئی تعلق نہیں تھا. نہیں, میں تو آپ کی پالیسی دیکھیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں 16 مہینے انرجی سے میرا تعلق رہا ہے. نمبر 1 میرا تو چولی دامن کا ساتھ رہا ہے وزارت خزانہ کے ساتھ. اس کے اندر ہمارے
سبسڈیز کے معاملات تھے، اس کے اندر ہمارے ٹیرف کے معاملات تھے، اس کے اندر ہمارے سلیبس کے معاملات تھے، سرکولر ڈیٹ کے معاملات تھے. اور یہ کہ کبھی ہم نے کسی کے ساتھ سے انپٹ نہیں لی. گلوبل ایکسپرٹس، پاکستان سے نہیں، صرف پاکستان کے باہر سے گلوبل ایکسپرٹس، ہمارے 3-3 4-4 گھنٹے ہماری زوم کالز ہوتی تھی، ہم لوگوں سے انپٹ لیتے تھے. یہ ہمارا کام ہے مجھے تاکہ ایک انرجی پالیسی جو ہے وہ بنائی جائے. میرا پہلا یہ تھا، میں نے کہا شاید یہ کہ انہوں نے سی بی ایم میجر اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا ہے پی ٹی آئی نے، بیکاز وہاں سے ہمیشہ بات ہوتی کہ جی ایک مساق معیشت ہونی چاہیے، تو چلیں شاید یہ سی بی ایم میجر ہے. پھر میری ان سے ڈیٹیل میں بات ہوئی. بات یہ ہے کہ ہر چیز کلوز کوارٹرز میں ہوتی ہے. اگر اس طرح کا ایک تھنک ٹینک ہوتا جس میں سب کا ایکسیس ہوتا، ہمیں بھی پتہ لگ جائے گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے کیا نہیں، بجائے اس کے کہ ایک دن ایک فیصلہ لینڈ کرتا ہے. میں پرسنلی آپ کو پتہ ہے کہ ثانیہ نشتر صاحبہ کا بہت احترام کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی اچھی سوچ ہوتی ہے. اگر پڑھے لکھے لوگ غلطی سے آگے ہیں سینٹ میں اور اسمبلی میں تو ان کو استعمال کر لیں. مگر دیکھیے ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ اختلاف نہیں کر سکتے اگر کسی کی اچھی سوچ ہے اور مدلل سوچ ہے. میں تو بڑے احترام سے، اور میں نے فلور کے اوپر بھی بڑے احترام سے ان سے کہا کہ میں اس آپ کی بات سے، حالانکہ میں نہیں آپ کی بات سے متفق. دیکھیے بات یہ ہے کہ دوسری بھی جو آپ نے بات کی، کون سی ہماری پالیسی جو اچھی پالیسی ہوتی ہے وہ کہاں بدلتی. اب میں اپنی پارٹی کا نہیں ذکر کروں گا کیونکہ وہ سیلف سرونگ ہو جائے گا. لیڈی ہیلتھ کیئر ورکر پروگرام آیا، کوئی آج تک بند نہیں کر سکا. مڈ ویفری کا پروگرام آیا، کوئی آج تک بند نہیں کر سکا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آیا، اس کا نام بدل دیا، احساس کر دیا، لا احساس کر دیا، جو مرضی کر دیا. پروگرام نہیں بدل سکے. جو پبلک انٹرسٹ میں پروگرامز آتے ہیں وہ نہیں بدلتے، ہمارے بھی نہیں بدلے گئے. اور اگر یہ بھی حکومت کچھ کرے گی، ہماری کو اپوزیشن والی یعنی ہمارے جو جن سے اختلاف ہے وہ بھی کوئی اچھا کام کریں گے. جو ملکی آپ نے ابھی وہ جنگلہ بس کے حوالے سے، میٹرو کے حوالے سے آپ نے بات کی، وہ نہیں بدلی گئی بلکہ خود لگا دیا آ کے. جو اچھی پالیسیز ہوتی ہیں وہ نہیں بدلی جاتی، ان میں کنٹینیوٹی رہتی ہے. لیکن میرا اس معاملے پہ، اچھا ایک سیکنڈ، ہمیں ثانیہ نے جوائن کر لیا. ڈاکٹر ثانیہ، السلام علیکم. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، وہ مصدق ملک صاحب بھی ہیں، وہ تعریف بڑی کر رہے تھے آپ کی آن اے پرسنل لیول، لیکن ان کا خیال تھا کہ یار یہ ایک نیڈلیس ایڈ آن ہے اور یہ ایک این جی اوز کے اوپر سپر باڈی بن جانی تھی، تو اس کی ضرورت نہیں ہے بیکاز پلاننگ کمیشن سارا کام کر رہا ہے، تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ دیٹ از وائی وی ڈنٹ اگری ٹو اٹ. دیکھیے جی، جیسے کہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ بہت ضروری ہوتی ہے. اور ترقی یافتہ ممالک میں 50 سال کی جو پلاننگ ہے وہ ایک عام بات ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن ممالک کے اہداف اچھے ہوتے ہیں وہاں مربوط اور لانگ ٹرم پلاننگ ایک ریگولر چیز ہوتی ہے. اب پاکستان میں جو 5 سال کی پلاننگ کی روایت تو ہے، اور کسی ملکی تناظر میں یہ 5 سال پلاننگ بہت کم ہوتی ہے. مگر چلیں مان لیں کہ 5 سال کی پلاننگ کی روایت تو ہے، مگر وہ 5 سال کی پلاننگ سیاسی مقاصد کے لیے بنائی گئی کہ جو اسکیمیں ان کی نظر ہو جاتی ہے. اگر کبھی 10 سے 20 سال کا ویژن بنتا بھی ہے تو اس کا امپلیمنٹیشن سے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ساری جو فیصلہ سازی ہوتی ہے پرائم منسٹر منسٹرز کے لیول پر، ایویڈنس بیس پلاننگ کا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا. اور جب وہ ایویڈنس سے انحراف کرتے ہیں تو ان کی کوئی جواب دہی بھی نہیں ہوتی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اور بائی اینڈ لارج جو ملکی وسائل ہیں، جو ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہیں، جو 5 سال کی پلاننگ کے لیے جو بجٹس مختص ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ لارجلی بڑی حد تک وہ سیاسی مقاصد کے لیے چھوٹی چھوٹی اسکیموں پر استعمال ہوتے ہیں، اور اس چیزوں کی کوئی جواب دہی نہیں ہوتی. تو یہ تو کانٹیکسٹ ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں جو یہ بل لایا گیا، اور میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے. میں بہت سے ایسے بل اور رولز میں چینجز، آرٹیکل 84 میں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 84 میں ترمیم، آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کے 140A میں ترمیم، کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے متعلق جو رولز میں چینجز ہیں، وہ تمام گورننس کی امپروومنٹ کے آبجیکٹو سے میری ایک کوشش ہے. تو اس بل کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک گورنمنٹ سپورٹ. آپ کے خیال میں اتنا اسٹرانگ ریئیکشن کیوں آیا؟ ایک دم پیپلز پارٹی بھی آپ پہ، پی ایم ایل این بھی سارے پڑ گئے، کیوں؟ وائی؟
دیکھیے جی، یہ سینٹ کی ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ ہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک بل انٹروڈیوس ہی نہیں ہوا اور اس پر ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہو گیا، اس پر ایک بحث چھڑ گئی اور نیگیٹو سے نیگیٹو اس پہ فیڈ بیک آ گئی اور اس کو بالکل ہی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا، بالکل ہی توڑ مڑوڑ کے چیز پیش کی گئی. یہ سینٹ کی ہسٹری میں ایک ٹوٹلی انپریسیڈنٹڈ چیز ہے. تو میں وضاحت کرتی جاؤں کہ جو انسٹیٹیوشنل میکینزم پروپوز کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ سپورٹڈ بٹ ود این انڈیپینڈنٹ کیریکٹر ایڈوائزری باڈی ہو جس کی جو ریکمینڈ کرے ود ریفرنس ٹو لانگ ٹرم اکنامک پلاننگ، مگر جس کی ریکمینڈیشنز حکومت وقت پر بائنڈنگ نہ ہوں. اور اگر آپ اس کی لینگویج پڑھیں تو یہ چیز بڑی کلیئر تھی. اس میں یہ تھا کہ جی کو چیئرز ہوں گے، ایک گورنمنٹ کا ریپرزینٹیٹو ایڈوائزری باڈی. لیٹ می گیٹ کوئکلی مصدق's ٹیک آن دس. انٹروڈیوس تو ہونے دیتے، اس پہ بحث کرتے، ریجیکٹ کر دیتے. اتنا کیا ہو گیا ٹیررائز کہ جی انٹروڈیوس ہی نہیں ہونے دیا؟ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، انٹروڈیوس ہو جاتا، کمیٹی میں بھی یہ بحث ہو سکتی تھی، لیکن یہ پروگیٹو تو سینٹ کے ہاؤس کا ہوتا ہے. اتنے سارے اٹھ کے آپ لوگ پڑھ گئے، کس نے بولنا تھا؟ میں بتانے لگا. میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے تو تھیں ڈاکٹر صاحبہ وہاں پہ، میں نے تو بڑے احترام کے ساتھ اور میں ان کے اوپینین کو بڑا بڑی، میں نے آپ کو وجہ، میں ابھی 5 منٹ ٹیبلنگ پہ میری ڈسکشن نہیں تھی. میری ڈسکشن تو ان تمام معاملات پہ ہوئی. ہوتا ہی ہے کئی مرتبہ، جی ایسا نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایسا ہوا، آپ کو یاد ہوگا، یہ پچھلی حکومت کے دور کی بات ہے کہ ہم کہتے تھے اس کو کمیٹی میں بھیجیں اور جو سینٹ کے چیئرمین تھے وہ ڈائریکٹ ووٹ کر لیتے تھے. وہ انپریسیڈنٹڈ نہیں تھا، ہوتا ہے نہیں. سینٹ کے ہاؤس کا ایک پروگریٹو ہے کہ وہ آپ ووٹ کروا سکتے ہیں. اگر نیچے سے بہت زیادہ آپ کو ریزسٹنس آ رہی ہو تو اس کو کمیٹی میں بھیجنا ہے. پروگریٹو آپ کی رضا کے مطابق نہیں چل رہا. دیکھیے ایسی نہیں، ہماری رضا کے خلاف بھی چلتا رہا ہے، ہماری رضا کے ساتھ بھی چلتا ہے. ہماری سینٹ کے اندر ڈسکریشنری پاورز جو ہیں وہ کچھ ہیں بھی چیئرمین کے پاس. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا میرٹ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. میری جو اس کے اوپر میں نے اس کو سپورٹ نہیں، ناٹ نیسسرلی جی، ناٹ نیسسرلی. میں نے تو آپ کو بھی، میں آپ کو 50 ایگزامپلز دے سکتا ہوں جہاں پہ ہم، بلکہ بعض مرتبہ تو وہ سخت چیزیں ہو گئیں کہ بل جلائے بھی گئے، پھاڑے بھی گئے. ڈاکٹر صاحب آپ کے جوائن کرنے سے پہلے آس مصدق، تو مصدق صاحب نے یہ بتایا، انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے لانگ ٹرم ویژنز بھی ہیں. ایس این اقبال نے ویژن 2020 بنایا، پھر دوسرا بنایا اور وہ چیزیں چلتی نہیں. دین ہی سائٹڈ 3-4 اسکیمز کہ جی جو نیشنل انٹرسٹ میں، پبلک انٹرسٹ میں ہوتی ہیں ان کو کوئی نہیں چینج کرتا. تو ایسا اتنی کوئی بیرنس نہیں ہے آئیڈیاز کی یا اسکیمز کی کہ دیر از نو پلاننگ ایٹ آل. ڈو یو ایگری؟ دیکھیے مصدق صاحب کی میں بڑی عزت کرتی ہوں. وی ہیو بین کولیگز ان ٹرم گورنمنٹ میں، ہم نے ساتھ کام کیا تھا. آئی اگری وتھ ہم کہ لانگ ٹرم ویژن جو ہیں وہ بنتی رہی ہیں، مگر وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوئی ہیں. اور جب آپ اسے انحراف کرتے ہیں تو اس کا اکاؤنٹیبلٹی کا عمل کتنا افیکٹو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. آئی کین آلسو سائٹ مینی ایگزامپلز ویئر پیپل ہیو ڈیویٹڈ فرام لانگ ٹرم ویژنز اینڈ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی آف دیٹ. لیکن اس میں اکاؤنٹیبل تو پھر بھی نہیں نا، ایڈوائزری ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بندش اگر ایک پبلک افیئر میں ڈیبیٹ ہے تو پتہ تو آئے گی نا. وہ تو ایس ڈی پی آئی بھی کرواتی میڈم کا اپنا اتنا بڑا این جی او ہے جو بڑا افیکٹو ہے، وہ بھی ڈیبیٹ کرواتے ہیں، کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، ایس ڈی پی آئی کرواتی ہے، فائٹ کرواتی ہے. جی جی آپ سے اگلی باری الیکشنز پہ زیادہ فوکس کریں گے، لیکن کبھی کبھی پڑھی لکھی باتیں بھی کر لینی چاہیے. جی کلوزنگ کامنٹ ڈاکٹر. جسٹ ویری بریفلی، دیکھیے یہ جو تمام ڈبیٹ جو اس وقت میں اور مصدق کر رہے ہیں، یہ ڈبیٹ ہم کمیٹی میں کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. The principles of this institutional mechanism were independent evidence-based analysis, transparency, conflict of interest against safeguards with respect to the people on the committee, enhancing accountability and oversight, and I'm sure that Musaddiq Saab will not disagree with these principles. No, not at all. تو میرا صرف موقف یہ تھا کہ ایک بل ہے، اس کو کمیٹی میں جان دیں، اس پر ہم صبح سے رات تک 10 دن مشاورت کریں گے کہ انڈیپینڈنٹ
ان پٹ لیں گے. I agree with you ڈاکٹر صاحبہ. I think I agree with you. پوری دنیا میں ڈیموکریسی وہیں پہ اسٹرانگ ہے جہاں پہ پارلیمنٹری کمیٹی اسٹرانگ ہے, اور کمیٹیز ہوتی اسی لیے ہیں کہ تھریڈ بیئر ڈسکشن ہو, ایگزیکٹو ڈسکشنز ہوں, تاکہ کوئی مدعا سامنے آئے اور چینجز ہونی ہے وہ ہو جائیں. یہ جو گلٹن طریقہ ہے نا کہ جی جھٹکا کیا اور بروٹ میجورٹی کی وجہ سے آپ فلور آف دا ہاؤس کو ایگزیکیوشن فلور بنا دیں, تو پھر وہاں پہ ایسے ہی ہوگا انفارچونیٹلی. یو ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. بہت شکریہ آپ کا مصدق, آپ کا بہت شکریہ جی. میں تو اسی پہ بات کروں گا. ایک طرف ہمیں ڈیموکریسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی رگڑا دیا جاتا ہے ہر وقت, اور یہی پارلیمنٹیرینز جو معاملات جو سیریس معاملات ہیں, پڑھے لکھے معاملات ہیں, سمپلی اگر کمیٹیز میں ڈسکس کر لیں بجائے اس کے کہ ایک دم کوئک جو ہے نا کوئک فکس کیا, بس انہیں نہیں پسند نہیں آیا اڑا دو. دس از نو ہاؤ ڈیموکریسیز گرو. اس طرح چلیں, پارلیمنٹ تو چلتی رہے گی لیکن پھر اسی طرح چلتی رہے گی جس طرح اب چل رہی ہے. آئی وش دے وڈ بہیو ڈفرینٹلی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.